صوبہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے اور ہمیں تو سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارا عباس صاحب اتنا آپ کے ادارے میں ماشاءاللہ ان کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کراچی سے ہی تشریف لاتے ہیں۔ آج تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ صوبہ پنجاب کے کس شہر سے آپ کا تعلق ہے، وہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا؟ میرے والد گرامی نے کہا تھا کہ بیٹا پڑھنا ہے تو پھر بندیاں طرح پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا تو ہن مینوں دس چھڈ۔ تو بچپن میں پڑھائی میں آپ مطلب ذہین کہلاتے تھے اسکول لائف میں یا صحیح نارمل؟ یہ حافظ طاہر کو آپ ذرا سلامی پیش کریں۔ جب انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ فون کیا تو میں نے ان کو کہا تھا حافظ صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کسے فون کر رہے ہیں؟ کہا جی میں سمر صاحب کو کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میرا تو انداز ہے او بھائی سیدھا ہو، گوڑے سیدھے کر، اونچی بولو بھائی، مطلب ایک انداز عوامی ہے ہمارا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا سر، آواز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا آواز بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، کہ یہ فیملی میں ہے پورا سب کے آواز بڑے ہیں یا کچھ آواز کے لیے آپ کو خاص چیز کھاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہاں تک کہ ایک دن جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آتے ہی خطبہ شروع کیا، ایک حدیث بیان کی اور مجھے کہا اٹھ بھی یہاں تقریر کر۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے کل تو بتاتے۔ اچھا وہ جیسے بندہ مشہور ہوتا ہے نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی کاپیز بھی آ جاتی ہیں، آپ کی حضرت کو کاپی ہماری نظر سے نہیں گزری، آپ کی دیکھا آپ نے کوئی یہ سمجھ؟ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں بھاگنے والے اور یہ شغل میلے والے، وہ تو اتنے ہیں کہ پوری ایک سوانح سمریہ لکھنی پڑے گی۔ اللہ تو ایسے ہی مطلب میں خوب شرارتی ہوتا تھا اللہ کے فضل سے۔ اللہ آپ کو سلام۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ کرم کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت پروگرام IDS میٹ اپ، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری۔ ہمارے شخصیت آج کی جو ہے ان کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو اس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر پلیٹ فارمز پہ جو اس کے پیجز بنے ہوئے ہیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ، اور اس کو بھی ضرور آپ لائک اینڈ فالو کر لیں۔ آج کی جو ہماری شخصیت ہے وہ بہت ہی موسٹ فیوریٹ ہے، ہم سب کے پیارے ہیں۔ ناظرین کرام، جو حضرت سے پہلی ملاقات ہوئی تھی مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پہلی ہی ملاقات میں وہ بڑے گہرے نقوش آپ کے دل و دماغ پہ چھوڑ جاتی ہیں۔ میں بڑا متاثر ہوا حضرت کا بیان سن کر اس محفل کے اندر۔ میری بڑی خواہش ہوئی، بڑی چاہت ہوئی، میں نے حضرت سے گزارش کی کہ حضرت آپ اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی تشریف لائیں۔ تو ہم نے جو پہلی رحمت رمضان نشریات کی تھی، میں نے حضرت کو دعوت دی تو حضرت تشریف لائے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آ گیا اور چھا گیا۔ یقین مانے حضرت نے وہ گفتگو کی اور وہ علم کے موتی بکھیرے اور وہ اجالا اور وہ روشنی الحمدللہ پھیلائی کہ جس سے صرف ہم نے اپنے اطراف میں نہیں بلکہ بہت دور دور تک اس کے ثمرات دیکھے۔ ثمرات سے یاد آیا یہ جو شخصیت ہیں یہ ہم سب کے پیارے ہیں۔ حضرت کا نام ہی یوں کہیے کہ میرے اس جملے میں آ گیا ہے، حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ناظرین چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم ان کو بہت سنتے ہیں، آپ کے ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہیں، آپ جو گفتگو کرتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ یار ہمیں بتائیں ان کے بارے میں، یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ان کی فیملی ہے، کیسے پڑھا۔ تو کیونکہ حضرت جب بندہ سنتا ہے نا آپ کو تو وہ کہتا ہے کہ یار مزہ آ گیا، بلکہ مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ تو حضرت آج بہت سارے سوالات آپ سے کرنے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آغاز کروں۔ جی انشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا۔ آمین آمین آمین۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ نام محمد سمر عباس، یہ نام کس نے رکھا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ آپ نے صحیح بات فرمائی، جس سے محبت ہو نا اس کے بارے میں یہ جی چاہتا ہے کہ پتہ چلے کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ واہ واہ۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے بھی بس اوقات لوگ میسج کرتے ہیں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، تو بس اوقات مجھے اندرون سندھ کا سمجھتے ہیں، لیکن یہ آج اچھا موقع ہے آپ نے فراہم کیا، تو انشاءاللہ یہاں باتیں کریں گے۔ جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے تو یہ میرا نام میرے والد گرامی قدر انہوں نے رکھا تھا، سمر عباس۔ واہ۔ چونکہ آپ کا نام ہے غلام عباس، میرے والد گرامی قدر کو بالتخصیص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے اہل بیت اطہار اور آقا کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان، یعنی بے حد محبت ہے۔ واہ واہ۔ اور ان میں سے حضرت غازی عباس علمدار
रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी ज़ात अक़दस से तो बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। वाह वाह वाह। उसी मुनासबत से आपने मेरा नाम समर अब्बास यानी अब्बास का फल ये रखा है। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हज़रत, तो ये बताइए साथ ही साथ कि कितने आप बहन भाई हैं, और फिर अपने बच्चों के बारे में भी कुछ बताइए। अल्लाह के फजल से हम 8 बहन भाई हैं, 5 बहनें हैं पैंतन पाक की निस्बत से, वाह वाह, और 3 हम भाई हैं। और हमारी जो टोटल औलादें हैं, अगर मैं छोटी दुनिया की बात करूं तो वो 2 दर्जन से कुछ जायद बन जाते हैं, वाह वाह, और अगर बड़ों को भी साथ मिला लिया जाए तो 40 का अदद मुकम्मल हो जाता है। ज़बरदस्त। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 औलादों से नवाजा हुआ है। सुभान 2 मेरी बेटियां हैं और 2 मेरे बेटे हैं, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली मुझे बेटी अता फरमाए, तो तरतीब भी कुछ ऐसी है, पहले बेटी फिर बेटा फिर बेटी फिर बेटा, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। ये तरतीब। अल्लाह पाक नसीब अच्छे फरमाए हज़रत, आमीन, अल्लाह ताला आपके बच्चों की किस्मत को खूब रोशन फरमाए। अच्छा हज़रत, सूबा पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, और हमें तो समटाइम लोग कहते हैं कि यार समर अब्बास साहब इतना आपके इदारे में माशाल्लाह, इनके प्रोग्राम हम देखते हैं, पसंद करते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि ये कराची से ही मतलब कहीं से तशरीफ़ लाते हैं। तो हज़रत, आज तो आप लोगों को बता दें कि आप सूबा पंजाब के किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, वो फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? जहाँ तक शहर का ताल्लुक है तो ये फैसलाबाद के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला जिसको कहते हैं सही। तोबा टेक सिंह, ये जंग भी इसके करीब पड़ता है, सही। तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। फैमिली कबीलातन हम आराई कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, और पूरे पाकिस्तान में ही यहाँ शहर कराची में भी बहुत ज़्यादा हमारी अजीज़दारी है, लेकिन उनको मुझे गिला भी रहता है कि आप आते हैं और मिलने नहीं आते। मेरी मसरूफियत ऐसी होती है कि आपके सामने बसा औकात 2-2 दिन तो मैं घर ही कॉल नहीं कर पाता। अल्लाह अकबर। तो खैर, बहरहाल थानेदार हमारा सख्त नहीं है, इसलिए मेरी बचत हो जाती है। तो बस हमारे जो आबाओ अजदाद है ना जी, उनमें से कुछ अहबाब थे जो इंडिया से माइग्रेट होके आए थे, अच्छा, और कुछ थे कि जो यहीं पर पहले से ही मुकीम व आबाद थे। लेकिन मेरे दादा जान को शोरकोट के करीब एक इलाका आता है दरखाना, वहाँ पर 40 एकड़ रकबा ये अलाट हुआ था। पुरानी बातें, पाकिस्तान जब बना था उस वक्त, तो आबाद करने के लिए हमारे दादा जान वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। तो हमारे दादा जान और आपकी जो आल औलाद है, मेरे 4 चाचा जान हैं और एक हमारी फूफो थी, वहीं पर वो सारा ख़ानदान कबीला वो रहा, और अरसा तकरीबन 60 साल तक वहाँ रहे। मेरी पैदाइश और इब्तिदाई जो अय्याम है वो भी वहीं के हैं, इसलिए मुझे जंग की बोली भी आती है, कोई सराइकी भी आती है, मुझे पंजाबी भी आती है, वो फैसलाबाद की हो या लाहौर की हो, और अल्लाह के फजल से उर्दू भी आती है, और दरसनामी करने की बरकत से मुझे अरबी भी आती है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अरबी ज़बान भी आप बोल लेते हैं अल्लाह रसूल के फजल से। भाई इसमें कोई तकल्लुम करने वाला हो ना, तो इसमें जितना तकरार होता है वो उतनी ज्यादा जुबान पे चढ़ जाती है। सही, तो अगर कोई ऐसा हो तो 8-10 दिनों की मारे फुल फर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लामा साहब, ये भी लोग जानना चाहते हैं कि असरी उलूम और दीनी उलूम आपने कहाँ से सीखे? आखिर ये माशाल्लाह जो खूबसूरत फूल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, तो ये किस तरीके से यहाँ तक सिलसिला बना है आपका? मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मुक़द्दरों और नसीबों की बात होती है। इब्तिदा जो स्कूल की थी वो तो मैंने वहीं पे की थी, दरखाना के इलाका करीब 23 चक आता है जी, उसके अंदर। तो प्राइमरी हमने वहाँ तक पढ़ी, मिडल के लिए फिर अगले स्कूल में गए, लेकिन प्राइमरी ख़त्म होते ही मेरे वालिद गिरामी कदर आपने मुझे हिफ्ज़ करना भी शुरू करवा दिया। तो मैं स्कूल भी पढ़ता था, हिफ्ज़ भी करता था। वाह वाह वाह। तो उसके बाद फिर हमारे बड़े भाई के एक दोस्त थे गुजरात शहर के, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, उन्होंने और चंद और दोस्त थे जो अभी उधर एक अड्डा आता है 25 पुल, वहाँ के हैं वो जी। दोनों का नाम अमजद है, बहुत प्यारे, वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे भाई भी हैं, और आज मैं उनको याद भी कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे वालिद गिरामी कदर से फरमाया कि आप इनको ना दावत इस्लामी में दाखिल करवाएं। तो मेरे वालिद गिरामी कदर दावत इस्लामी से बड़ी मोहब्बत करते थे, और हर साल इज्तिमा जो मुल्तान शरीफ होता था उसकी दुआ में ज़रूर शरीक होते थे। अच्छा। तो आपने कहा पता नहीं यार ये क्या लोग हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं, आप विज़िट करके आए। वो गुजरात वाले दोस्तों ने विज़िट किया, आखिरकार मेरे वालिद गिरामी ने फिर मुझे फैज़ान मदीना फैसलाबाद में दाखिल करवा दिया। सही, ये 2002 के एंड की बात है। अच्छा। तो ऊला ता दौरा हदीस मैं फैज़ान मदीना फैसलाबाद से ही पढ़ा हूँ। माशाअल्लाह। मेरे वालिद गिरामी ने कहा था कि बेटा पढ़ना है तो फिर बंदियां तरह पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो हुण मैनू दस छड़, मैंने आपको वक्फ कर दिया है। मुझसे पहले ये हज़रत हाफिज़ साहब, बड़ी एक खूबसूरत बात होगी, मेरे दोनों भाइयों को भी मेरे वालिद गिरामी की बड़ी ख्वाहिश रही है कि वो दोनों भी
یہ عالم بنتے. وہ مدرسے میں گئے, ایک نے 1.5 پارہ حفظ کیا تھا, ایک نے 2.5 پارے, لیکن اس وقت یہ غالباً 97-98 کی بات ہے یا 96 کی بات ہوگی. تو اس وقت مشہور ہو گیا تھا کہ یہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور چھرے مار پارٹی آئی ہوئی ہے, شاید یہ آپ کو کہیں یاد ہو. تو اس وقت پھر والدہ صاحبہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں جائیں گے. دادی جان نے کہا یہ تو جا ہی نہیں سکتے, بڑے پیارے تھے اپنے دادی کے. تو پھر بیچ میں سے یہ گیپ آ گیا. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ تمام انعام و اکرام شاید میرے مقدروں, شاید نہیں یقیناً یہ میرے نصیبوں کا انتخاب تھا. اور میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے دعا کی تھی, یا اللہ میرے 3 بیٹے ہیں, ایک کو تو محبوب کا غلام بنا. اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ایک بیٹا مجھے آپ کا غلام چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوگی, میرے والد گرامی کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی اور میں آج آپ کے سامنے غلام ایسا بنا کہ جو لوگوں کو حضور کی غلامی میں شامل کر سکے, تربیت کے ذریعے اور علم کے ذریعے. بس یہ نسبتوں کا کمال ہے اور دعاؤں کا فیضان. الحمدللہ رب العالمین. تو بچپن میں پڑھائی میں آپ مطلب ذہین کہلاتے تھے اسکول لائف میں, یا صحیح نارمل؟ یہ ویسے ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی. اسکول میں بھی میں پوزیشن ہولڈر ہی تھا اور فیضان مدینہ میں بھی میں پوزیشن ہولڈر ہی تھا الحمدللہ. اور ابھی 2 سال پہلے تک جو لگایا گیا تھا نا نام, وہ لکھا جاتا ہے صاحب کا ریکارڈ بھی ہمارے مدرسہ میں, تو اس میں الحمدللہ فقیر کا نام تھا. ابھی کوئی چینجنگ نہ آئی ہو تو وہ میرا نام لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح حفظ کے اندر بھی میں نے 3 سالوں میں 2.5 میں حفظ کیا, پھر منزل تیار کی, اس کے اندر بھی الحمدللہ فقیر پوزیشن ہولڈر ہی تھا. یہ ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی, اور کوئی کمال میرا کوئی فنکاری نہیں ہے. حضرت یہ علم ایک ایسا شعبہ ہے, پڑھنا پڑھانا یا علم دین بالخصوص بات کر رہا ہوں میں, اس میں نے دیکھا ایسا نہیں ہے بچپن میں بندہ بہت کن ذہن ہو اور بالکل ہی ڈھیڑ ہو, پڑھتا بھی نہ ہو, پھر بعد میں آ کر بہت ذہین ہو گیا ہو. میں نے لوگوں کی ہسٹری جو جہاں تک میں دیکھتا ہوں, جیسے شیخ الاسلام مفتی قاسم اتاری صاحب ہیں, ان کے بارے میں نے یہی سنا ہے کہ وہ ٹاپ پہ ہی رہتے تھے, ہر جگہ پر بہت آگے, پیپرز بھی دیں تو بھائی ٹاپ کے نمبر کو مقابل نہیں ہوتا تھا ان کے دور تک. تو آپ نے جس طرح بتایا تو مجھے اس طرح اندازہ ہوا کہ یار جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو انتخاب کرتا ہے, جن لوگوں کا, ان کی پہلے سے یہ اہتمام فرماتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ ذہانت اور وہ شعور عطا فرماتا ہے. یہ سوال بھی یہی ہے اور جواب بھی یہی, آپ نے مکمل تبصرہ صحیح فرمایا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو اس کا ایک نتیجہ نہیں نکال لیں حضور, اب آپ کی اجازت ہو تو. ہم نے بولتے ہوئے تو سنا علماء کو کہ بھائی اپنے بچوں میں سے جو ذہین ہے اس کو دین کی راہ میں لگاؤ بالخصوص. بالکل آپ سے, ویسے تو سب کو لگاؤ مگر اس کو بالخصوص لگاؤ. ہمارے کند ذہن جو ہوتا ہے نا اس کو مدرسے میں ڈال دو, اور جو اچھا ذہین ہے اس کو انجینئر ڈاکٹر, بھائی انجینئر ڈاکٹر ضرور بناؤ, لیکن علم دین کی وہ کتنی شاندار خدمت کر سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ جب بڑا ہو کے لیکچرار بنتا ہے, اسکالر بنتا ہے, موٹیویشنل اسپیکر بنتا ہے, یا عالم یا مفتی بنتا ہے, یا جب وہ بولتا ہے تو اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے ایسے باصلاحیت انٹیلیجنٹ جو بچے ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ردی مال جو ہے یہی اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. نہیں, اگر 4 پارے کی پہلی آیت پڑھی جائے تو سب سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. تو اپنی اولاد میں سے بھی سب سے پسندیدہ مال ہی اللہ کی راہ میں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ, مزہ آ گیا حضور. اچھا سر, آواز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا آواز بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, کہ یہ فیملی میں ہے پورا, سب کے آواز بڑے ہیں, یا کچھ آواز کے لیے آپ کو خاص چیز کھاتے ہیں؟ یقین مانیں میں سچ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے جیسے آوازوں کو تو بڑا ساؤنڈ بڑا متاثر کر جاتا ہے, موسم یہ سب چیزیں, مگر ماشاءاللہ آپ کا آواز ماشاءاللہ زبردست کڑک آواز ہے, بڑا آواز ہے. حضرت تو اس کے لیے, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ ویسے علمہ البیان کو پڑھے نا تو یہ اللہ کی عطا ہے, حقیقت یہ ہے. دوسرا یہ کہ خاندانی طور پر بھی کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں نا وراثتاً, تو یہ خاندانی طور پر بھی الحمدللہ یہ ہمیں عطا ہے. میرے دادا جان وہ جب بولا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر میرے جب ابو جان بولنے لگے تو لوگ کہتے تھے کہ اے حمید دا منڈا بولدا پیا ہے. چودھری عبدالحمید ان کا نام تھا. اچھا, یہ ان بزرگوں کی آپ صلاحیت دیکھیں. میں نے جب اس علاقے میں جہاں پر میں پلا بڑا تھا اور حفظ کیا تھا, وہاں جب پہلی تقریر کی تھی تو بیچ میں سے ایک بندہ بولا, اس نے کہا مینوں لگدا ہے بھی اے حمید دا پوترا بولدا پیا ہے. یعنی یہ چودھری عبدالحمید کا پوترا بول رہا ہے. اس نے کہا یہ جو سٹائل ہے نا, یہ انداز ان سے ملتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو نبض پر ہاتھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی عطا بھی ہے اور خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہے. ہاں, جب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو جو جواب دیتا ہوں, آپ گلے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں غیرت.
بے غیرتی والی زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی میں نے. واہ واہ واہ. میں نے کہا اگر آپ غیرت استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا گلا فٹ رہے گا. واہ واہ سبحان اللہ. اس کے لیے میں ویسے بتا بھی دیتا ہوں کہ ابتدا میں مجھے بھی تھوڑا پرابلم بنا تھا، لیکن ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ شہد استعمال فرمائیں. ٹھیک ہے. اور کھجور استعمال فرمائیں. ابھی بھی میں کبھی ناغہ ہو جاتا ہے ورنہ دن میں 1-2 کھجوریں بھی کھا لیتا ہوں. اور شہد کی ایک بوتل وہ میرے کمرے میں ہر وقت موجود ہوتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت جب سبب بناتا ہے، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں تاندلیاں والا میں، تو وہاں ایک بزرگ ہیں، وہ ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد مجھے ایک شہد کی بوتل گفٹ کرتے ہیں. اور میں نے انہیں بڑا کہا کہ یار آپ اس کا کچھ لے لیا کریں. کہہ رہے نہیں یار، بس آپ جو ہمیں سنا دیتے ہیں یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور یہ کہتے کہ میں عوض نہیں دے رہا، یہ میری محبت ہے اور مجھے آپ نے ٹھکرانا نہیں ہے. وہ سیال شریف والوں کے مرید ہیں ماشاءاللہ، تو وہ مجھے دیتے رہتے ہیں. تو یہ اگر استعمال کریں تو مدینہ میں. بہت اچھے. اچھا سر، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو جس نے سنا نہیں ہوتا بالخصوص محفل کے اندر، تو وہ اتنی توقع نہیں کر رہا ہوتا، تھوڑا انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے. بھائی اینادہ بیان ہے، اچھا جی اور ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے جب بیان شروع کیا اس کے بعد تو ایسے ہو کے سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب بیان آپ ختم کرتے ہیں تو وہ تو سمجھو فدا ہو جاتا ہے ایک حساب سے کہ یار سبحان اللہ بھائی. تو حضرت آپ کو اس طرح کے کبھی مطلب اظہار لوگوں نے کیا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے یہ تو ایسا ہو گیا، ایسا معاملہ ہوا؟ ابتدا میں تو میرے ساتھ یہ بہت ہی ہوتا تھا. اچھا. بلکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سبز امامہ ہوتا تھا، اور میری کوشش شروع سے یہ رہی ہے کہ میں اپنا تشخص وہ نہ برقرار رکھوں. میری جن سے نسبت ہے نا جی، میری محبت تھی کہ میں کبھی بھی ان کے دامن سے دور نہ ہونے پاؤں. یہ میری ایک محبت رہی ہے. لیکن اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جب میں کہیں بیان کرنے جاتا تھا تو مجھے بلاتے تو اپنے پیر بھائی تھے، باقیوں کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت یہ تصویریں اور یہ فلیکسز شروع نہیں ہوتے، کیونکہ 2008 میں فیصل آباد میں کہیں تقریر کرنے جاتا تھا، 9 اور 10 میں کہیں. اصل میں نے جو شروع کیا ہے نا، یہ 1.5 سال تدریس کرنے کے بعد، اس کے بعد پھر میں خطابت کے میدان میں آیا، اور وہ بھی فیصل آباد، دوبہ، گوجرا، بس یہاں پر. پھر 13 میں تھوڑے سے اور شہروں میں، 14 میں، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا. ماشاءاللہ. اب تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. جی یہ سارا مصروف ہوتے ہیں. بس یہ وہ قبول فرما لیں، بس یہ بات ہے. اور مجھے کہتے تھے اسلامی بھائی اوتھے پیچھے ہٹ کے بہ جا کہیں، اور میں نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سیکھی تھی. تو وہ فرماتے تھے، وہ بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہوگا، وہ کہتے سن بھی رہ او دیہڑے نہیں نہ تے رہنے اے بھی نہیں. مطلب یہ کہ یہ ایک سٹیج ہوتی ہے نا، وہ پہلے دن ہی سونے کا چمچ اٹھا کے مجھے کون منہ میں ڈال کے دیتا. نہ تو یعنی ہمارا جو گھرانہ ہے وہ کوئی بہت بڑی گدی ہے، اور نہ ہی ہمارے گھرانے میں پیچھے کو مولوی اور مفتی ہیں. تو مطلب یہ کہ پہلا میں درسنامی کر کے اس طرح سٹیج پر جب آیا، ساڈی پنجابی کہتے ہیں نا بھی اپنی باڑ کے سیکنی پئی نا جی، تو وہ اس میں خاصی چیزیں برداشت کرنا پڑی. لیکن اللہ کا یہ فضل رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیدی امیر اہل سنت کی نگاہ ہوا تھا ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں اللہ کے فضل سے وہاں سے خیر ہی ہماری جولی میں آئی. کیا کہنے. حضرت آپ نے جب انٹری دی تھی پنجاب کی محفلوں میں بھرپور والی، تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ دور تھا کہ جب علماء سر میں تقریریں زیادہ کرتے تھے. ہیں آپ سر میں نہیں کرتے اس انداز سے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ بھی بتائیں حضرت کوئی؟ حالانکہ میں نے دیکھا ہے آپ خوبصورت، آپ کی آواز بھی ہے، اور آپ ترنم میں کلام بھی اچھے پڑھ لیتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح. اس کا مطلب ہے کہ یہ چوری پکڑی گئی ہے، آپ کو پتہ چل گیا. اصل میں جب میں جامعہ فیضان مدینہ میں پڑھتا تھا نا، جامعۃ المدینہ میں، تو میں وہاں قاری مشہور تھا. تقریباً 6 سال تک میں قراءت میں پوزیشن لیتا تھا اللہ رسول کے فضل سے. ہاں، وہ 6 سال کے میرے پاس وہ جو ایوارڈز ہیں وہ موجود ہیں. میں بطور قاری مشہور تھا. اچھا، قاری بھی ہیں آپ؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ رسول کے فضل سے میں بطور قاری مشہور تھا. اور مجھے ابھی بھی کئی دوست جو پرانے وہ مجھے قاری کہہ کے بلاتے ہیں. وہ قاری مطلب وہ بے تکلف جو میرے ساتھ ہیں. اچھا، یہ خطابت کے شعبے میں مفاجاتی طور پہ آیا ہوں. اچھا، مفاجاتی طور کا مطلب یہ عوام شاید نہ سمجھ پائے، اس کا اچانک مطلب مجھے خود نہیں پتا میں کیسے آ گیا ہوں. اور پھر اللہ رب العزت کی عطا سے یہ عوامی رنگ بھی آ گیا. اور اس میں میرے استادوں کی بڑی محنت، اور بالخصوص میں یہاں دعا دینا چاہوں گا اپنے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل رضا عطاری صاحب. وہ میرے استاذ گرامی، اور اس معاملے میں آج تک وہ میری رہنمائی فرماتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں میری تربیت کرتے ہیں. تو یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میدان میں بالکل میں اچانک سے آیا ہوں، لیکن یہ ساری راہیں یہ میرے رب نے میرے لیے آسان فرما دی اللہ کے فضل سے. سر لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہوں. اس میں 1-2 باتیں بتاتا ہوں. جی حضرت.
سر کو بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اگر میں مفہوماً بتا رہا ہوں روایات معتبرہ پڑھی جائیں, مستند روایات, معتبر روایات پڑھی جائیں, سر لگا کے بندہ تقریر کر سکتا ہے, منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب میرے ذہن میں شروع سے ایک بات تھی کہ یہ سر ہے کیا. میں نے سنی ہوئی ہے سر میں ایک چسکا ہوتا ہے, تو چسکا کبھی کبھی ہونا چاہیے. ہم ہر روز اپنے سالن کے ساتھ چٹنی نہیں کھاتے, ہر روز چٹپٹا نہیں کھاتے. کیوں؟ چس پرابلم بن جاتا ہے. ہم ہاسپٹل میں چلے, یہ جو چسکا ہے نا, اس چسکے نے ہماری اہل سنت کو یہاں پہنچایا ہے. میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا, لیکن یہ میری اپنے انالیسز ہیں, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سارے معاملے سے. اللہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے, پھر میں نے تھوڑا سا نا اس پر دیکھا کہ کیا تقریر کے دوران نبی پاک علیہ السلام نے بھی کبھی سر لگائی, تو مجھے کہیں بھی نہیں ملا. تو پھر بھی تھوڑا سا میرا ذہن نہ بنا کہ یار سر نہیں لگانی. اچھا, تیسری بات, میرے استاذ گرامی نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں بیٹا دیکھیں آگے جو دور آنے والا ہے نا جی, وہ سمجھنے سمجھانے والا ہے. اور آج میں ان کی بات کو 100% پا رہا ہوں, یقین فرمائیں, بلکہ 100/112% میں نے اس کو درست پایا ہے. واہ واہ واہ. یہ سر والے یہ ایک محدود طبقہ ہوتا ہے, محرم اور ربیع الاول بس. مطلب یہ جو, میں دل نہیں توڑ رہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اس پر تبصرہ کر رہا ہوں. پر یہ سدا بہار انداز ہے, یہ سدا بہار انداز ہے, اور اس کے ساتھ اہل سنت کا فائدہ بھی زیادہ ہے. بہت اچھے. سر کے ساتھ ایک نقصان استاد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جب آپ سر لگائیں گے نا تو آپ واقعات ڈھونڈیں گے. اچھا, دوسرا پھر آپ اس سے ملتے جلتے آپ اشعار ڈھونڈیں گے, پھر آپ بخاری کھول کے حدیث نہیں ڈھونڈیں گے. کمال بات کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ میں نے واقعی محسوس کیا کہ یار مواد میں بہت فرق ہے. اچھا, پھر انہوں نے اگلی جو بات کہی, یہ ناظرین تھوڑا غور سے سماعت فرمائیں, جس نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی نہیں لگانی سر تقریر کی دنیا میں. ویسے میں نعت بھی پڑھ لیتا ہوں, الحمدللہ میں قرات بھی کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ جب سر زیادہ لگائی جائے نا, لگا لیں, تھوڑی لگا لیں, زیادہ ہی لگائی جائے تو جو سر ہوتی ہے نا, بین جب چلے تو سانپ بھی سامنے سے مست ہو جاتا ہے. تو یہ جو سر ہے یہ تو سانپ کو مست کر دیتی, کملا کر دیتی ہے. تو اتنی زیادہ سر لگانا کہ قوم کو تم نے مست ہی کر دیا ہے, تو اس قوم کو آگے کا جو راستہ ہے, جو آپ کی منزل ہے, وہاں تک کون لے کے جائے گا؟ تو یہی تو نہیں نا جھومتے رہنا. تو اس واسطے میرا ذہن بنا کہ ہم نے سر لگانی ہی نہیں ہے. بہرحال جو لگاتے ہیں, میں کسی کا بھی مخالف نہیں ہوں, وہ لگائیں. میں اور روایات معتبرہ پڑھیں تو مدینہ مدینہ, اس واسطے میں سر نہیں لگا. بلکہ آپ نے نہ لگانے کی وجوہات میں جو کلام فرمایا نا حضرت, یہ بہت رہنما ثابت ہوگا. بہت سارے ایسے احباب جو سر میں کرتے ہیں کہ واقعی کہیں یہ چیز ہماری مس تو نہیں ہو رہی. بڑی پیاری آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. یعنی کہ کوئی ہوتا نا بھائی کوئی وجہ نہیں, میں ویسے ہی نہیں لگاتا, بھائی آپ کو لگانے نہیں آتے, پھر ایک تو وہ بات ہوتی ہے, پر آپ نے بڑی دلائل کے ساتھ آپ نے اس بات کو پروف کیا, میں سمجھتا ہوں. اچھا حضرت, کتنی تیاری کرتے ہیں کانٹینٹ پر بیان کے لیے؟ کیونکہ میں ایک بات سے بہت حیران ہوں, مجھے نا کچھ لوگوں نے بھی کہا, بولا یار یہ سمر صاحب آپ کے جو آتے ہیں یار, ہم نے تو ان کی تقریریں سنی ہے پنجاب میں, تو یار ان کا تو انداز بالکل الگ ہے, وہ آپ کے یہاں یہ کیسے بول لیتے ہیں؟ مجھے بھی نہیں یقین آتا حضرت, شروع میں تو نہیں آتا تھا, اب تو آ گیا ہے, اب تو ظاہر بات اتنا آپ کے ساتھ. تو حضرت وہاں تو آپ کا ایک لب و لہجہ, وہ ایکسنٹ, وہ لینگویج کا ڈفرینٹ جو ہوتا ہے وہاں کے مقامی جو ہوتی ہے, تو یہاں آ کر اردو میں اتنے شستہ, اتنے سلجھے ہوئے لہجے میں, یا یوں کہیے کہ جو میڈیا کی جو لینگویج ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ سارے آپ کے ذہن میں, یہ اچانک سے یہ ترتیب آپ نے کب دے دی؟ کیونکہ آپ کا پچھلے رمضان میں تو پہلی انٹری تھی کسی بھی میڈیا پہ. ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بیان تیار کرنے کے حوالے سے, میرا خیال میں نے آپ کو بھی ایک مرتبہ دکھلایا تھا, آپ نے یہ پہلے بھی مجھ سے تنہائی میں بھی ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ سب کچھ آپ کیسے کرتے ہیں. میں جو بیان کرتا ہوں سب کچھ پہلے لکھتا ہوں, اور اس کو کم و بیش 5 مرتبہ پڑھتا ہوں. اور یہ جو پروگرام ہے اس پر مجھے یاد پڑ رہا ہے, نباز قوم, ولی کامل, استاذ العلماء حضرت علامہ پیر محمد ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بیٹے پیر محمد داؤد صاحب رضوی دامہ ظلہ, وہ مجھے بڑی محبت فرماتے ہیں. تو آپ اسپیشل ایک محفل میں مجھے ملنے آئے تو مجھے کہتے ہیں جو آپ حافظ صاحب کے پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں اور کریں گے, ان سب کو آپ نے کتابی ترتیب دینا ہے. میں اس لیے آپ کے پاس آیا, ان کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے, کوئی شک نہیں اس میں. تو اس میں خاصی محنت ہے, بہت ساری کتابیں, اور میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب میں ایک ڈائری پر لکھ کے یہاں آتا ہوں اور پھر کنٹینیو رمضان شریف میں میرے لیے چلنا خاصا مشکل ہوتا ہے, نیند کم کر دیتا ہوں. اور یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ تھوڑا سا اس پہ محنت لگتی ہے. اور یہاں پر تقریر کہ یہ میں نے شروع کیسے کی, بات یہ بھی پوچھتے ہیں, تو میں نے سب سے پہلے تقریر فیضان سنت جو قدیم ہے ہماری,
उससे मैंने तकरीर करना सीखी थी। वाह वाह। पहले उसके अंदर बिस्मिल्लाह की फजीलत है, जिक्रुल्लाह की फजीलत है, तिलावत की फजीलत है, मुझे तकरीबन काफ़ी सारी वो याद थी। सुलझे हुए लफ्ज़, बना बनाया मौजू, अमीर आले सुन्नत की लफ्ज़ों की तासीर और फैज़ान सुन्नत। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनने वाले कहते थे यार बेशक 20 मिनट बात हुई है तो समझ तो आई ना भी क्या मौजू हो रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें सारी रखनी पड़ती हैं। जहाँ तक अंदाज की बात है तो इस पर तो भाई मैं नाज़रीन से बात कहूँगा कि ये हाफिज़ ताहिर को आप ज़रा सलामी पेश करें। जब इन्होंने मुझे पहली मरतबा फ़ोन किया तो मैंने इनको कहा था हाफ़िज़ साहब आपको पता है आप किसे फ़ोन कर रहे हैं? हाजी मैं समर साहब को कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा तो अंदाज है, ओ भाई सीधा हो, गोडे सीधे कर, ऊंची बोलो भाई, मतलब एक अंदाज अवामी है हमारा। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा था नहीं हजरत आप चलेंगे और आपने ही आना है। हालांकि उन दिनों मुझे थोड़ी चोट लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आपने जिद फरमाई, मदनी जिद, कि आपने आना ही आना है। और मुझे आना पड़ा। शायद मेरा ख्याल है आपकी विसातत से मेरा ये फेस भी लोगों के सामने आना था। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए भी, और उसके बाद मुझे बहुत फायदा हुआ। मुझे डबल नहीं ट्रिपल मुताला करना पड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज्यादा फायदा। देखिए फायदा भी कौन सा आप बता रहे हैं, सुभान अल्लाह। फिर ये ज़ौक़ व शौक़ होगा और ये अंदाज होगा सोचने का, तो फिर बरकतें मिलेंगी कि नहीं। और फिर आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि शुरू के जो बयानात अल्लामा साहब ने किए वो फैज़ान सुन्नत कदीम से किए। तो जैसा कि उसमें हज़रत जो खूबसूरत अमीर सुन्नत की तहरीर है, उसका सबसे बड़ा कमाल मुझे ऐसा लगता है कि वो हर बात शुरू ही अदब से होती है और अदब पर ख़त्म होती है। वो कहते हैं अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, सोशल मीडिया पे आपके वीडियो क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हैं, मैंने देखा उसमें मिलियंस में व्यूज़ हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की इस उम्मत को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस्लाह आमाल भी हो रही हैं, इस्लाह अक़ाइद भी हो रही हैं। मुझे वो कहते हैं ना स्पेशलिस्ट लगते हैं आप मुझे ना, बेखुसूस अक़ाइद के हवाले से। तो कोई भी टॉपिक हो उसमें आप बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं। तो इस शॉर्ट क्लिप्स के बारे में हज़रत आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे, क्योंकि हमारी कुछ जनरेशन ऐसी है जो वीडियो देखना, जी बिल्कुल, तो ये तो बाज़ औक़ात ना बंदे को आउट कर देती हैं, गुमराह कर देती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे हज़रत, किस तरह के क्लिप्स देखने चाहिए और क्या अंदाज होना चाहिए जब आप किसी भी टॉपिक पर कुछ मवाद हासिल करना चाहें, तो उसके लिए आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? जहाँ तक अवामुन नास की आप बात करें तो उनको मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि जब समंदर के अंदर माहीगीर जाता है, वो जाल डालता है ना, तो वो ना तो मेंढक को पकड़ता है, ना ही वो वहाँ पर मगरमच्छ को पकड़ता है, ना ही किसी और कीड़े मकोड़े को पकड़ता है। उसका जो मतलूब होता है वो उसे पकड़ता है। तो पहले तो जितने ये सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनको अपना मतलूब देखना पड़ेगा कि मेरा मतलूब क्या है। मैं सुन्नी हूं तो सुन्नियों के अलावा मैं किसी मेंढक को, किसी मगरमच्छ को क्यों सुनूं? भाई ये समझ आ जाए तो सारा मसला हल हो गया। दूसरी बात ये है, हमारे जितने भी मुस्तनद और मोतबर और मोतमद उलमा हैं और उनमें हमारे बड़े बड़े नाम आते हैं, और मैं थोड़ा आसानी कर दूं नादरीन के लिए, तो दावत इस्लामी के जितने मुफ्तियान किराम, आप उनके पेजेस उनको आप लाइक कर लें और उससे आने वाली हर आवाज़ अल्लाह के फजल से बेहतरीन होगी। इसी तरह हमारे जितने भी अहले सुन्नत के गैर मुतनाज़ा शख्सियात जिनके अकायद के मामले में कभी कोई मसला, हाँ आपसी मामलात होते रहते हैं, सही, हाँ भाइयों के भी हो जाते हैं, तो उनके क्लिप्स भी आप जरूर सुने और उसी पर रहें। और ये जो आने वाली नई से नई आवाज़ें हैं ना जी, इनको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। तो बाकी जहाँ तक आपने ये कहा कि मैं अकीदे का स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये मैं बतौर तबर्रुक तो जुमला कबूल कर लेता हूँ, वरना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन असल बात ये है, यहाँ से ये पैगाम मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं दावत इस्लामी में पढ़ा हूँ और अकीदे में इतना पुख्ता हूँ, तो इसका मतलब है अमीर आले सुन्नत जो फैज़ान देते हैं वो सिर्फ एक ही तरफ का नहीं है कि अमल ही अमल, अकीदा भी देख लो कितना मजबूत है। वाह वाह। लेकिन साथ में उनकी हिकमत भी है, अल्लाह करे कि हमें वो हिकमत भी आ जाए। बहरहाल कोशिश मैं ये करता हूँ कि अवामी सतह पे उतर कर मैं कलाम करूँ। जहाँ तक अपने मेरे रिसोर्सेज हैं, तो मैं दावत इस्लामी की तमाम तर किताबें जो हैं कोशिश करता हूँ कि उनको आंखें बंद करके पढ़ लूँ और बयान कर लूँ, सुभान अल्लाह के फजल से। चूंकि यहाँ पर कोई गलती भी होगी तो फौरन ठीक हो जाएगी, आए बाएं शाएं का मसला ही नहीं है। और दूसरा, मेरे जो मतलब आप हो सकता है आपके जहन में भी हो ये बात, मैं पहले ही आपको बता दूं, पसंदीदा जो राइटर हैं मेरे मुसन्निफ, वो हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला। अरे वाह वाह। मैं अपने हकीमुल उम्मत, आप उनको पढ़ के देखें, आपको लुत्फ आ जाएगा कि यार कैसा बंदा बता दिया। तो अपने भी रिसोर्सेज हमें ठीक करने चाहिए और लोगों को भी अपने रिसोर्सेज ठीक करने चाहिए। जाल डाली है तो मछली ही पकड़े ना। हाँ, मछली की किस्में जितनी भी हैं, वो हरी पगड़ी वाली है वो भी ठीक है, सफेद वाली है वो भी ठीक है, जितनी किस्में मछली की है। लेकिन वहां मेंढक और बाकी मगरमच्छ और बाकी कीड़े मकोड़े, तो साड़ी पंजाबी कहते हैं डड्डू तो कच्छू को में तो ना हो, तो फिर ठीक है। क्योंकि अल्लाह साहब हो ये रहा है
کہ مجھے بھی لوگ جو نا وہ واٹس ایپ پہ کچھ لنکس بھیجتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یار فلاں نے یہ بات کہی ہے, آپ ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس کا جواب لیں. آپ یقین مانیں جب وہ کلپ میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اگر آپ نے, یعنی بھیجنے والے نے, اگر آپ نے اپنا ہی عقیدہ جو حقیقت میں اسلام کی تعلیمات وہ اگر آپ نے بنیادی باتیں بھی پڑھی ہوتی نا تو آپ یہ کلپ مجھ تک دیتے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو بنیادی باتوں کے ہی خلاف ہے. یعنی اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ جو آپ سمجھ رہے ہو حضور؟ جی میں سمجھ رہا ہوں, میں اس پر تھوڑا سا بات کر دیتا ہوں. ضرور بات کریں حضور, ضرور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو الفاظ و انداز ہوتے ہیں نا ہمیں متوجہ کرنے والوں کے یا رپلائی کرنے والوں کے, وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. جی رپلائی ٹو سمر صاحب, بھائی رپلائی اسے دیا جاتا ہے جو پہلے آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے, تو ہم نے تو دروازے پر دستک دی نہیں ہے, تو رپلائی آپ کو کس نے کہا ہے؟ شہرت کے بھوکے ہیں, ویورشپ نہیں آ رہی ہے کیا, اور کوئی کام نہیں ہے؟ کمال والی بات. اور پھر جب میں نے ظاہری شکل دیکھی نا تو معذرت کے ساتھ میری یہ تربیت نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک لوفر ٹائپ, مطلب جس میں مولویت نظر ہی نہیں آتی, تو میں نے کہا یہ چہرہ, یہ تشخص, مہربانی فرمائیں یار. اچھا پھر تیسری بات, مجھے ایک دوست نے کہا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, انہوں نے کہا یار میں نے کامنٹس دیکھے ہیں, شاید اکا دکا بندے نے ماشاءاللہ کا سب نے کہا ہے کہ جناب آپ جو اعتراض کر رہے ہیں آپ کا ایک اعتراض بھی درست نہیں, آپ اتنی بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کیا مطلب, دیکھیں نا, اور جیسے کہتے ہیں کہ کوئی حج کے دنوں میں اگر کوئی بے وقوفی کر دے تو سارے, ہمارے پنجاب ایک مثال مشہور ہے, کوئی لانتیں جا رہی تھی ساری شیطان کے لیے, اس نے صاحب کا رخ اپنی طرف موڑ لیا, تو وہ کہیں اور جا رہی تھی. ایسے ہی بول کے اپنی طرف کیوں موڑتے ہو؟ حافظ صاحب بات یہ ہے, تربیت کیے ہوئے بندے میں اور پالے ہوئے بندے میں ایک فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے جب بولنا ہے نا تو میرے پیچھے میرے ماں باپ, میرے استاد, میرے پیر, میرے دوست, سب کو یعنی ان کا چہرہ سامنے آنے والا ہے, تو پھر میں کیوں ایسی لینگویج یوز کروں بھائی؟ اللہ اکبر. اور دوسری جو پالا ہوا ہوتا ہے اس نے تو بھائی کام کرنا ہی کرنا ہے نا. جی وہ پالا ہوا جو ہے تو آپ کو پتا پالتو کاٹتا تو ہے, بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات, کچھ لوگ ہوتے ہیں حافظ صاحب جن کی گفتگو میں اور جیسے شعور سے عین نکال دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ شور. وہ شور ہی ہوتا اور تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ وہ شور مچانے والی قوم ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ میں دل کی بات کہہ رہا ہوں, جب بھی میرے خلاف کوئی بولتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ آیا کہ میرے اندر یہ غلطی ہے. میں سب سے پہلے من سے مزاجی سے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. سب سے پہلے مزہ ہے, اگر تو ہے تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں, جوابی کاروائی میں نہیں کرتا. آپ ٹھیک کرتا ہوں. بالکل, آپ بہت کم جواب. اللہ آپ کو خیر و برکت دے اور اللہ مجھے ایسا ہی رکھے. اچھا اگر نہ ہو تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یار اس کا اپنا کام ہے, یہ بیچارہ اپنے چکروں میں ہے تو اس کو چکر کم کریں. اصل بات یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے نا اندر کو آپ صحیح رکھیں, درست رکھیں. کشتی ہمیشہ باہر سے پانی اندر آئے تو ڈوب جاتی ہے. آپ کا اگر اندر ٹھیک ہے, آپ نے باہر سے گندا پانی نہیں آنے دیا تو آپ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتے. تو ہمارے اندر کو تو عطار نے صاف کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اصل بات ہے, ان کا ایک اپنا کام ہے, ان کو کام کرنے دیں, وہ لگے ہوئے ہیں. بہرحال ہمارا جو کام ہے ہم کوشش کریں گے ایک سے ایک بڑھ کے موتی لے کے آئیں اور آپ کے سامنے. واہ 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 واہ. یعنی صاف صاف آپ نے واضح پیغام دے دیا عوام اہل سنت کو کہ ایسے لوگ کہ بھائی مطلب نہ جن کی شکل ایسی ہو, نہ جن کا حلیہ ایسا ہو, نہ جن کی علمی سطح ایسی ہو, ان کی کلپس کو کیا اہمیت دینا, ان کی باتوں کو کیا کسی کو شیئر کر کے پوچھنا کہ یار اس کا کیا جواب ہے. بھائی ہم اپنے عقیدے کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ کئی سوالوں, ہزاروں لاکھوں سوالوں کے جوابات تو آپ کو خود ہی مل جائیں گے. پھر انشاءاللہ علماء اہل سنت کے مزید کلپ جب بھی آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے بھائی حق ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے. الحمدللہ. اچھا علامہ صاحب, الٹے سیدھے سوالات بھی لوگ کرتے ہوں گے؟ بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کا کیا پھر آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اصل میں کبھی کبھار مطلب طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ میں جواب دیتا ہی نہیں ہوں, تھکن کی وجہ, یہ انسان کبھی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے. اچھا کبھی کبھار پھر میں جواب دے بھی دیتا ہوں, اور کبھی کبھار تھوڑا سا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یار یہ سوال کرتے ہو کیا, تمہیں وضو کے فرائض کا پتہ ہے؟ تو اگر ہمیں پتہ ہو کہ تھوڑی سی شکل و صورت سامنے آ جائے, یار اس کو کہے کہ ڈائریکشن یہ ہے تیری, یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ سوال کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ اللہ کے بندے آپ نے کیا کرنا ہے, اور اگر زیادہ ہی ہے تو قصص الانبیاء پڑھ لو, کسی سنی عالم کی لکھی ہوئی تو آپ کو مل جائے گا. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس مستحضر ہو یہ ضروری تو نہیں ہے. فرض علوم اور جو واجب علوم ہے اس کا تو مطلب اس کی تقسیم ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں. نہ 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 نہ, وہ یہ صرف یہ سمجھتے ہیں جو یہ ایک بات سنی ہے نا جی یوٹیوب کے مفتیوں نے, وہ چیک کرتے ہیں ہمیں وہ ٹیسٹر لگا کے کہ آیا یہ ہے, وہ صرف ہمیں چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور پھر ایسا سوال بھی کر دیتے ہیں, ایک لاش آئی ہے مرد کی, اور ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ختنوں سے, اگر عورت کی لاش آ جائے دریا میں یا نہر میں تو کیسے پتہ چلے؟
تو اب یہ سوال کر دیا، یہ جی سوال ہے تو آپ اس کا جواب دے دے، تو فلاں ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری بحث ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے، بحث تمہاری ہوئی ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو پھر اس کا میں ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ اس کا یہ علماء نے 2-3 اس کی بات لکھی۔ ایک تو وضاحت سے پتہ چل جاتا ہے عورت کا بھی، بالوں کی کٹنگ سے، جسم کی صفائی سے۔ دوسرا یہ کہ جدھر سے آئی ہو دیکھا جائے کہ پیچھے آبادی کن کی ہے اور یہ کپڑے کن سے ملتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اگر کسی کا بھی نہ پتہ چلے تو پھر بھی جو نہلانے والی مسلمان عورتیں ہوتی ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ ذرا تعین کریں، تو وہ جو تعین کر دیں اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے ایک سوال کر دیا، کہتا جی بتائیں وہ کیا چیز ہے جسے دیکھنا حرام ہے اور ڈالنا فرض ہے اور نکالنا حرام ہے؟ اب یہ بتائیں، یہ لفظ ہی سن کر بندہ ہل جاتا ہے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے جناب جی۔ تو میں نے اسے کہا حضرت دیکھیں نا، آپ لفظوں کا تعین ہی صحیح کر لیتے۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے کہی اسے، اور یہ بڑی خاص بات ہے اور ناظرین بھی سماعت فرمائیں، اور میں نے کہا بیٹے میں تجھے بتا ضرور دیتا ہوں لیکن الٹے سوال کرنے سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ غیر محرم عورت کا چہرہ ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، اور اس کو ڈالنا جائز کا مطلب کیا ہے کہ قبر میں رکھنا جائز ہے اسے، اور بالکل فرض ہے، قبر میں دفن کرنا فرض ہے، اور وہاں سے نکالنا حرام ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہے اس کا مطلب۔ کہہ رہا یار مجھے تو اس نے کیا تو میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا۔ تو برل الٹے سیدھے ایسے سوالات کرتے ہیں، ابھی چھڑ گلاں دے ہو جائے۔ اللہ، تقریر کرتے ہوئے کبھی غلطی ہوئی ہو آپ کو یاد ہو گئے؟ یہ سچی بات ہے، امیر اہل سنت کی سوچ کو لاکھوں سلام۔ اگر تو بندہ ڈائری یا کتاب سامنے لے کے کرے تو پھر بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ یہ جو خطباء ہیں وہ بھی اور علماء وہ بھی میری اس بات کو امید ہے کہ تائید فرمائیں گے۔ جو بندہ زبانی خطابات کرتا ہے نا، بسا اوقات حوالہ غلط ہو جاتا ہے، بسا اوقات عبارت غلط ہو جاتی ہے، بسا اوقات وہ جو پڑھ رہا ہے زیر زبر غلط ہو جاتی ہے، بسا اوقات جس کتاب کا نام لیا وہ کتاب نہیں ہوتی ہے۔ تو مطلب غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ غلطی قابل اصلاح بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے۔ اچھا، ایک غلطی ہوتی ہے عقیدے کی جی، عقیدے کی غلطی، وہ اگر تو لا علمی میں ہوئی اور پتہ چل گیا رجوع کر لیا تو ٹھیک، اگر بار بار ہوئی تو سمجھو یہ عادی مجرم ہے جی۔ غلطی ہو گئی حوالے کی، کتاب کی، زیر کی، زبر کی، وہ سب قابل اصلاح ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنا عقیدے کی خرابی پر جری ہو جانا، یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک آپ کے پاس کین ہے یا بالٹی ہے دودھ کی بھری ہوئی ہے، آپ اس کے اندر ایک لیمو کا قطرہ ڈال دیں وہ سب کا بیڑا غرق کر دے گی۔ ایسے ہی جب عقیدہ بگڑ جائے تو یوں بیڑے غرق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فکری غلطی، عقیدے کی غلطی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام خطباء کو یہ جو لائن ہے نا امام احمد رضا کی، اس پہ آنا پڑے گا۔ اور پھر اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ یہ جو فکری غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہو جائیں تو فوراً درست کر لینی چاہیے۔ ہاں، میرے ساتھ ایسا بھی ہوا، ابتدا میں چونکہ بس اوقات 2-2 3-3 خطابات کرنا اور بس اوقات مطالعہ نہیں کر پاتے، تو میں نے وہاں سے یہ سیکھا کہ مطالعہ تازہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے خوشبو لگائی ہے نا، صبح کی لگائی ہوئی ہے، شام کے وقت تھوڑی سی نکال کے میں لگا لوں دوبارہ سے فریش ہو جائے گی۔ تو مطالعہ جب کریں گے، آپ نے کر لیا، لکھ لیا، جب بیان کرنے جانے لگے ڈائری کھول کے ایک مرتبہ نظر دوڑا لیں، فٹ ہو جائیں گے آپ۔ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے بات پوچھ لی ہے تو میں ذرا 2-3 چیزوں کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں۔ بسا اوقات مسائل بیان کرتے بھی غلطی ہوئی ہے، حدیث شریف بیان کرتے بھی غلطی ہوئی ہے، یہ میں بالکل وہ بات جو اقرار کر رہا ہوں، اور پھر بعد میں کئی جگہوں پر میں نے اس کی درستگی بھی فرمائی ہے۔ اور یہاں پر میں ان لوگوں کو سب سے بڑھ کے کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے میری توجہ دلائی اور میری اصلاح فرمائی، اور انداز بھی ایسا اپنایا کہ جیسا اپنانا چاہیے۔ جس سے غلطی ہو سب سے پہلے اس کو فون کر کے بتانا چاہیے، یہ بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن یہاں پر تو راتوں رات فیس بک اور گروپ تو بنے ہوئے نا، ان کے اندر پھیل گیا، یہ ہو گئی غلطی بھی، کیا فرشتہ ہوں، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حدیث شریف بیان کی، اور یہ آج اس پلیٹ فارم سے یہ جانا بھی چاہیے، اور دوبارہ سے ایک مرتبہ یہ بات، اگر ابھی تک وہ کلپ نہیں نکلا اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ ابھی ہتھے نہیں چڑھا کسی کے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا وضاحت ہو جائے۔ میں نے ایک مرتبہ حدیث شریف بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 وزیر عطا فرمائے ہیں زمین و آسمان پر۔ زمین والے حضرت ابو بکر عمر، اور آسمانوں والے جبرائیل و میکائیل۔ اچھا، میں نے اگلے دن جب بیان کیا ایک محفل میں، یہ حدیث بیان کی، ایسا زبان پھسلی یا دماغ سے بات اتری، خدا بہتر جائے، اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ پہلے نبیوں کے وزیر 2 تھے، میرے نبی کے وزیر 4 تھے، چونکہ ہمارے نبی کی سلطنت بڑی۔ میں نے یہ کہہ دیا، بیان چل رہا تھا لائیو۔ میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب جھنگ کے، انہوں نے مجھے فون کیا، ایک لاہور کے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہہ رہے سمر صاحب
اس پر کوئی تماشا کر سکتا ہے. میں نے اگلی ہی محفل میں جا کے اس کا ازالہ کر دیا کہ یار یہ میرے تو ذہن میں بھی نہیں. میں نے جب سنا تو واقعی وہ تو میری بہت بڑی غلطی تھی, خطا تھی, اور میں نے توبہ بھی کی اور آج پھر میں کر رہا ہوں. اسی طرح ایک مرتبہ میں نے مسئلہ بیان کیا یہ ٹیٹو بنانے والا جی, تو اس میں نے وضاحت غلط کر دی. غلط کا مطلب یہ تھا کہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں نا جی, پہلی تو بات ہے کہ یہ بنوانا حرام ہے, یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگر کسی نے کر لیا ہے تو اب وہ توبہ کر لے تو اس کا وضو اور غسل ہوتا رہے گا. دوسرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سٹیکر لگا کے ٹیٹو بنوا لیتے ہیں. سٹیکر والا جو ہوتا ہے وہ جب تک لگا ہوا ہے وہ پلاسٹک کی پٹی سی جب اوپر سے ٹیپ اترے گی نہیں نا تو نہ وضو ہوگا تو نہ غسل ہوگا. اچھا میں نے یہ وضاحت نہیں کی, مسئلہ ویسے ہی بیان کر دیا. صحیح. تو اسلام آباد کے ایک مفتی صاحب نے مجھے فون کیا, وہ پیر بھائی تھے اپنے, انہوں نے کہا حضرت یہ مسئلہ آپ نے یوں بیان کیا ہے, یہ ویسے تو سب کو سمجھ آ رہا ہے لیکن اگر کوئی اس پہ غور کرے گا تو یہ یہاں یہ آپ کی غلطی ہے. تو میں نے ان کو دعائیں دی اور پھر میں نے اگلی محفل میں اس کو ٹھیک کیا تو ہو جاتا ہے بالکل. اور میں آج اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں بالکل رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا جملہ, کوئی ایسا حوالہ, کوئی ایسی بات نکلی ہو میں اسے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں. اور بالخصوص دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں زبان کی پھسلن سے بھی محفوظ فرمائے اور بالتخصیص عقیدے کی پھسلن سے تو بہر صورت محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلام کیا. آمین. بہت خوبصورت آپ نے حضرت پیغام دے دیا آج کے پروگرام میں. اچھا وہ جیسے بندہ مشہور ہوتا ہے نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کی کاپیز بھی آ جاتی ہیں. آپ کی حضرت کو کاپی ہماری نظر سے نہیں گزری, آپ کی دیکھا آپ نے کوئی یہ سمجھ؟ جی بالکل, آپ سے بڑا آپ نے مطلب خوبصورت سوال فرمایا ہے. مجھ سے بھی کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کی کاپی کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کی کاپی نہیں ہوں. کاپیاں تب ہوتی ہیں جب وہ پہلے ہی کاپی ہے تو وہ کاپی در کاپی در کاپی. میں کسی کی کاپی نہیں ہوں. اور میں یہاں خطباء کے لیے ایک بات بھی کہنا چاہوں گا. میں نے استاد صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کی, یہی حضرت علامہ مفتی شیخ الحدیث گل رضا عطاری صاحب, میں نے فرمایا حضور جب بیان کرنا ہے تو کس کو کاپی کرنا چاہیے؟ اتنا خوبصورت جواب دیا, فرمانے لگے کاپی کرنا ہے تو یا اپنے استاد کو کرو یا اپنے شیخ کو کرو. واہ 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 واہ, آج تک مجھے یہ بات یاد ہے. یہ دورہ حدیث شریف کلاس کے اندر ایک بچے نے سوال کیا تو یہ جواب دیا. بہت اچھا. میں نے پھر اپنے استاد کو کاپی کیا, یہی استاد, اور یہی مجھے خطابت کی دنیا میں لانے والے ہیں. یہاں تک کہ ایک دن جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آتے ہی خطبہ شروع کیا, ایک حدیث بیان کی اور مجھے کہا اٹھ بھی یہاں تقریر کر. تو میں نے کہا حضور آپ مجھے کل تو بتاتے. تو فرمانے لگے کیا تو ہمارے پاس پڑھتا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا ہے کہ تو بیان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, بیٹھ یہاں پہ. میں اٹھ کے بیٹھ گیا, مسجد بھری ہوئی ہے اور یہاں ایسے فرمایا جاؤ کرو تقریر. ماشاءاللہ. بس وہ میں دوسرے دن حضور یہ آپ نے مجھے بتاتے تو صحیح. فرمانی بیٹا میں نے جو کہہ دیا کرنا ہے آپ نے, تو میں نے کتابیں شروع کر دیے. وہ آج ہور تے کل ہور, اللہ دا فضل ہو گیا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اچھا یہ بتائیں تنہائی پسند ہے یا دوست احباب کا کوئی وسیع حلقہ ہے؟ وسیع نہیں ہے, دوست تھوڑے رکھے ہیں, نسلی رکھے ہیں. سبحان. وسیع نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے اچھا معیار دے دیا, حضرت تھوڑے ہوں پر نسلی ہوں, ہیں زبردست. اچھا نام سے ہی آپ کے ظاہر ہے سمر عباس عطاری, مرشدی عطار کے مرید ہیں. تو کب بیعت ہوئے, کیسے ہوئے, کوئی اس کا پس منظر ہے, کوئی خاص واقعہ ہے؟ جب میں داخل ہونے کے لیے آیا نا فیضان مدینہ فیصل آباد میں, تو میرے حفظ کے استادوں نے کہا تھا جاتے ہی مرید نہ ہو جانا بیٹا, کچھ دیکھتے ہیں پھر مرید ہوتے ہیں. صحیح. میرے استاد صاحب آج بھی زندہ ہیں, قاری محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا. میں گیا, میں نہیں مرید ہوا, پورے 2 سال میں مرید نہیں ہوا. لیکن یہ میں آج تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, اللہ کے فضل سے 4 مرتبہ میں نے حضرت صاحب کی خواب میں زیارت کی. اور واللہ بخدا, واللہ باللہ تاللہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. جب میں پہلی مرتبہ کراچی آیا اور میں نے حضرت صاحب کو دیکھا, میرے جیسے پاؤں تلے زمین نکل جاتی. میں نے کہا یہ وہ چہرہ ہے جس کو 4 مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا. وہ چہرہ تھا, یقین فرمائیں. یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں مرید ہو گیا. اور پھر ایسا ہوا, میں نے کہا بھی اب شناختی کارڈ بھی بنے گا تو میرے نام کے اوپر عطاری لکھا جائے گا. آئی ایم اے رجسٹرڈ عطاری. میرے گاڑی کے جو کاغذات ہیں اس پر میرا پاسپورٹ, میرے باقی جو ڈاکومنٹس ہیں سب جہاں بھی ہے میں سب سے پہلے دیتا ہوں العطاری لکھا ہے. بلکہ جب میں 2011 میں عمرہ کے لیے گیا, یہ دوسری میری حاضری تھی, تو وہاں پر وہ مجھے ایئرپورٹ پر ایک بندہ کہتا ہے, مدینہ شریف ایئرپورٹ پر, العطاری مل عطاری, یہ عطاری کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا المکی والمدنی والعربی ما ھذا. تو وہ کہتا ہے
लिनिस्बा, ये तो निस्बत है। हाँ। तो मैं अल अतारी लिनिस्बा, ये भी निस्बत ही है मेरी। तो हजरत बड़ा मुस्कुराया, वो कहने लगा यार। तो फिर कहता है अंत ततकल्लमुल अरबिया, कि तू अरबी में कलाम भी कर लेता है। तो मैंने उस वक्त उसको जो जवाब दिया था, मैंने कहा अतकल्लमुल अरबिया वलाकिन बित्तहम्मुल ला बिस्सुर्रा। तो मैंने कहा मैं अरबी में कलाम कर लेता हूँ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, मैं ज्यादा रवानगी अभी नहीं है मेरी। तो बड़ा वो खुश हुआ जनाब। फिर उसने मुझसे आगे भी कोई बातें की, लेकिन ये मुझे याद है कि ये निस्बत अत्तारी तो मुझसे मदीना में भी पूछी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हाजिरियां माशाल्लाह मदीना पाक की। मदीना पाक की अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी 4 यारों की निस्बत से मेरी 4 हाजिरियां हो चुकी हैं। 4 हाजिरियां अल्हम्दुलिल्लाह। और चारों उम्रा की सूरत में हैं। लेकिन आप दुआ फरमाएं कि इस दफा मैं हज का पक्का इरादा रखता हूँ। अल्लाह असबाब पैदा फरमा दे। हमारा साथ है, दुआ कर दीजिएगा हम साथ ही मदीना सफर में हो। आमीन आमीन माशाल्लाह। तो हज़रत आप बता रहे थे कि आप उस वक्त बैत हुए थे। जी जी। जब आपने ज़ियारत की और 4 मरतबा। अच्छा, वो वीडियो पे तो नहीं आते थे ना उस वक्त? नहीं, वीडियो हजरत ना, लोग इस वक्त ना जहन में ये किसी का आएगा कि यार तो आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ आकर देखा, तो कहा ये तो वही है 4 मरतबा ख्वाब। तो लोग तो वीडियो पे रोज देख रहे होते। तो मैंने कहा ये भी क्लियर हो जाए कि उस वक्त मैंने सुना मदनी चैनल तो वैसे 2008 में आया। उस वक्त तो तस्वीर भी नहीं होती थी। जी जी जी। वीडियो तो बड़ी दूर की बात है, तस्वीर भी नहीं होती थी। वाह, ये मैंने ख्वाब में देखा था। मेरे सुन्नत बहुत शफीक है। क्या बात हजरत, क्या बात है, क्या बात है। अब सारी बातें हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि कईयों का हाजमा ही है ही नहीं। उनका हाजमा नहीं है, उनका हाजमा ही नहीं। मतलब एक जो मोबाइल है उसमें कैमरा ही नहीं तस्वीरों वाला, तो हम कैसे उसे तस्वीर बना सकते हैं? तो कई बंदे हैं जिनका हाजमा ही नहीं है बात सुनने वाला, तो मैं कैसे सुना दूं? अल्लाह, यानी मौजूदा दौर के अंदर हकीमुल उम्मत कह सकते हैं हम। नब्बाज़ कौम, हकीमुल उम्मत, शफीकुल मुरीदीन। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत साहब। अल्लाह इनको सलामत रखे, मेरे शेख को अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा हजरत ये बताइए कि सोशल मीडिया आप खुद इस्तेमाल करते हैं, किस हद तक करते हैं? बहुत कम करता मैं जरूर हूँ। ज्यादातर फेसबुक, इसमें मेरे जो दोस्त हैं ऐड, मैं उनको देख लेता हूँ आज कहाँ हैं। और तकरीबन 6 माह हो गए मैंने तस्वीरें लगाना ही बंद कर दी है बस। और कोशिश करता हूँ कि बस ये थोड़ा ज़्यादा। हाँ, अब जैसे जैसे मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, मेरा बिल्कुल ये सिलसिला। और अब मैंने नीयत की हुई है, रमज़ान शरीफ में बताया था ना कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया, क्या देखना है और कितनी देर देखना है। वाह 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 वाह। तो इसलिए मैंने अभी तक अपने घर में भी नेट नहीं लगवाया। आपको मालूम है, आप भी जब कॉल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ये सिस्टम है। हज़रत ये आपने देखा, हमने ये नोट किया है कि बयान के दौरान आप बिल्कुल बेतवज्जोही बर्दाश्त नहीं करते और आप सब टाइम थोड़ा सा जलाल में आ जाते हैं। इसकी बहुत खास वजह है क्योंकि ये तो तवज्जो तो सबको चाहिए होती है, अपने लिए नहीं। जो कम से कम वो जो कलाम हो रहा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन आप थोड़े इसमें ज्यादा वो असल में इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो 8 साल और फिर उसके बाद उस्तादों की खिदमत में बैठ के पढ़े और उस्ताद भी पूरी तवज्जो हासिल करें एक एक बच्चे की, अपनी जानिब और अपनी उनकी जानिब, तो एक 8 साल पीरियड में हमारी आदत बन गई। पहली बात तो ये है। अब वो आदत बाद में फिर मैंने 2.5 साल, तकरीबन 1.5 से 2.5 साल के करीब मैंने फिर तदरीस भी की है जी। तो वो हमारी जो एक आदत बनी हुई है ना, जैसे मास्टर होता है ना उस्ताद, उसकी आदत होती है वो हुक्म ही चलाना है, मैं जो कह दिया वो करना है, तो एक आदत सी बन जाती है हमारी। एक तो ये आदत। और दूसरी बात ये है, मेरे जहन को जो बात खाती है ना वो ये है कि हमारे में और बाकी बदमज़हबों में असल फर्क क्या है, वो अदब और बेअदबी का है। ऐसा ही है, बेअदबी की वजह से उन पर सारे फतावे हैं कि ये है, ये है। तो अगर हमारी कौम ही बेअदबी करेगी और फिर जब नौजवान तवज्जो नहीं करता, मुझे बहुत दुख होता है कि नौजवान, ये जो वॉर चल रही है ये है ही तेरे खिलाफ और तू तवज्जो नहीं कर रहा। हम अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, तो मेरी जान तू भी तो तवज्जो करना। अल्लाह। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि ये मेरी एक आदत बनी हुई, मैं मजबूर हूँ, मुझे मुआफ़ी दे देना, लेकिन मैं बेतवज्जो ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये एक आदत, मैं समझ लें कि ये मेरी कमजोरी है, इस पर मेरा मुवाखज़ा ना किया जाए, अल्लाह मेरी पकड़ न की जाए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, बस छोटे 1-2 सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रही है कभी आपको? वक्त बहुत थोड़ा मिला, दिलचस्पी तो हर बंदे की होती है, वक्त मुझे बहुत थोड़ा मिला। तो कौन सा खेल? यही क्रिकेट। और क्या? क्रिकेट। तो फिर फार्म हाउस का प्रोग्राम बना लें किसी दिन हम लोग। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। चलो उस दिन वो वाला भी चेहरा आप देख ले। पिछले दिन मुझे जाना हुआ तो वो बॉलिंग कर तो ली, लेकिन फिर जो हाथ पांव दर्द हुए ना, तो फिर लग पता गया कि वाकई वो एक जगह पे मैं गया तो वहाँ पर जानने वाले बहुत थोड़े थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा खेल लेते हैं। अब खेल के जब वापस आए तो हर चीज जाम। मैं क्या हूँ मालिया भी लेके आओ।
وہ کہتے ہیں بھائی آپ نہ ہی کھیلیں تو بہتر ہے۔ اچھا، ایسا بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے ناظرین کو آپ سنانا چاہیں، آپ کو یادگار ہو، یا ویسے ہی کوئی زندگی کا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو؟ واقعات تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن جو دین سے مناسبت رکھنے والے ہوں نا، ان واقعات کو میرا خیال ہے بیان کرنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے۔ دینی معاملات کے حوالے سے جو مجھے واقعات سب سے اچھا لگتا ہے نا جی، ہمارے والد صاحب کی عادت تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، بے شک سردیاں بھی ہوتی تھی، تو ہماری وہ اوپر والے جو لحاف، ہماری پنجابی رضائیاں کہیں نے، کمبل اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیتے، اٹھو بھی نماز پڑھنی پڑنی۔ تو ہم بس اوقات بڑا بڑا چھپتے تھے، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ آپ کو پڑھنی پڑے۔ صحیح، مطلب یہ ایک ایسے واقعات ہوتے ہیں جو نا ہمارے ذہنوں پر نقش ہیں یار یہ، اور الحمدللہ جتنے وہ نماز کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مزید فضل فرمائے۔ میرے ماں بھی حیات ہے، میری ماں بھی، اور میرے باپ بھی حیات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے دوائی دارو تو چلتا ہی رہتا ہے جیسی ہماری خوراکیں ہیں۔ تو بہرحال یہ مجھے واقعات سب سے زیادہ یاد ہے۔ باقی جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں بھاگنے والے اور یہ شغل میلے والے، وہ تو اتنے ہیں کہ پوری ایک سوانح سمریہ لکھنی پڑے گی۔ تو وہ ایسے مطلب میں خوب شرارتی ہوتا تھا اللہ کے فضل۔ اللہ آپ کو سلامت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت آپ اپنی شہرت و کامیابی کا کریڈٹ کن لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کنجوسی ہوگی اگر میں کسی ایک کا نام لوں اور باقیوں کو چھوڑ دوں۔ اچھا، ہاں، والدین، اساتذہ، میرے مرشد گرامی، اور بعد میں میرے بچوں کی والدہ یعنی وائف، اور اس نے کبھی بھی روڑے نہیں اٹکائے میرے سامنے۔ صحیح، پہلے پہلے دن سے مطلب آ کے جو کہہ دیا ہے تو مطلب وہ ہو گیا ہے۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا گوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ مہمانوں کو سنبھالنا، بہن بھائیوں کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، اور پھر میرے 2 4 4 5 دن لگ جاتے ہیں، اور اکٹھے سوٹ تیار کر کے دینا، اور پھر فون میں آیا اور گیا، اور پھر میکے جانے کے لیے 6 ماہ میرا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی مجھے آگے سے بھی کبھی نہیں آیا جناب، بڑے ایس ایچ او کا بھی فون نہیں آیا جلدی لے کے آؤ، تو کیوں نہیں؟ تو الحمدللہ ان کو پتہ ہے جب میں فری ہوتا ہوں بس اوقات مہینے میں 2 مرتبہ چکر لگا۔ ابھی ریسنٹلی 2 چکر لگا کے آیا، تو ان کو میں نے بتایا کہ ہماری یہ ہم نے اپنے طریقے سے چلنا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر کڑی منڈا راضی تو کی کرے گا قاضی، اسی راضی ہوتے اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ میں کنجوسی سمجھوں گا کہ ان سب کو کریڈٹ اگر نہ دوں، لیکن یہ سب کچھ جو پنجابی کے اندر میں موجہ ماردا پیا نا جی، یہ سیدی امیر اہل سنت کی نسبت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ جو نسبت ہے نا، یہ ماحول اور نسبت یہ بڑی خاص ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ گاجر ہے نا، گاجر اس کو کاٹ لیں، ایک ٹکڑے کو آپ نمک لگا کے رکھ دیں اور دوسرے کو آپ چینی کا جو سیرا بنا ہوا ہوتا ہے وہ لگا کے رکھ دیں، 10 دنوں کے بعد یہ اچار بن جائے گا اور یہ مربع بن جائے گا۔ اتنا فرق ہوتا ہے۔ یہ سیدی امیر اہل سنت کی نسبت ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ کو سلامت رکھے۔ صحبت ضروری ہے حضرت۔ جی بالکل صحبت۔ آخر میں IDS کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یقینی سی بات ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے بہت سارے مسائل کو اجاگر کیا ہے، نوجوان چہرے دکھائے ہیں جی، وہ نعت خوانی کی صورت میں بھی ہیں، وہ بچوں کی صورت میں بھی ہیں، معلوماتی سوالات جی، اور وہ علماء کی صورت میں بھی ہیں۔ اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے کہ یہاں پر جو آئے گا اللہ کے فضل سے اس پہ مہر لگے گی کہ یہ پکا سنی بنتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ کام کیا، حسن نیت کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے والدین کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں، آپ کے جو دوستوں کی ٹیم ہے، بہت سارے اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں اور یہ کام چل رہا ہے۔ تو اسی لیے میں بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتا ہوں، بہت مشکل سے میں نکل کے آتا ہوں، مجھے اندازہ ہے۔ تو بہت سارے معاملات بس یوں دبا لیتا ہوں کہ بھائی جانا ہے، اب ہو گیا تو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا آمین۔ فرمائے۔ تو اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ ناظرین سے کہوں گا کہ اس کو آپ آگے شیئر بھی کریں، اور وہ جو لائک ہوتا وہ بھی کریں، اور کومنٹس بھی دیں، اور یہ ایک ذریعہ ہے نا، آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، دیکھیں گے نا۔ اللہ کے فضل سے مارکیٹ میں سودا حاصل ہو تو لوگ تو چھوٹی گلی میں چل کے بھی لینے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رسول کے فضل سے یہ تو غوث و رضا کا سودا ہے، اللہ کے فضل سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یقین مانیں اب بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے پروگرام کا بھی، دل تو چاہتا ہے گفتگو ہوتی رہے انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر موقع ملا حضرت تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایک میٹ اپ کریں گے اس انداز سے، نئے سوالات کے ساتھ۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت، آپ نے اتنا وقت عطا فرمایا، اور وہ باتیں کہ جو ہماری ناظرین جاننا چاہتے تھے، جن کو نہیں پتہ تھی آپ کے بارے میں، آپ کی جرنی کے بارے میں، جو آپ نے سفر کیا یہاں تک آپ نے بتائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔
اور یقیناً بہت ساری ہماری جنریشن اپنا بھی لائے عمل طے کر لیں گی کہ ہاں یار ہم یہ کر کے یہاں تک سفر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سفر کو آسان فرمائے اور ہمیں ہماری منزل اللہ اس کے رسول کی رضا وہ عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں بیڑا پار ہے. قبلہ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو لازمی شیئر کیجیے گا. اس کے جو شارٹ کلپس ہیں اس کو بھی شیئر کیجیے گا. اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میرے بھی گفتگو میں کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک اچھی سی نیتوں کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.